بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام اصل میں کچھ اور تھا، لیکن وہ خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے جسم سے ہمیشہ مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ آپ کیسی خوشبو لگاتے ہیں کہ آپ کے کپڑے ہر وقت معطر محسوس ہوتے ہیں۔ کسی نے ایک مرتبہ بہت مجبور کیا تو وہ فرمانے لگے کہ میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ اس نے کہا کہ آپ کے کپڑے سے خوشبو پھر کیسی آتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی گلی میں سے گزر رہا تھا۔ ایک مکان کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ گھر میں کوئی بیمار ہے، تم نیک بندے نظر آتے ہو، اس کو کچھ پڑھ کر پھونک دو، ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اس پر اعتماد کیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ جب اندر گیا تو اس نے تالا لگا دیا۔ اس کے بعد گھر کی مالکہ سامنے آئی۔ اس کی نیت میرے بارے میں بری تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں روزانہ تجھے گزرتے ہوئے دیکھتی تھی، میرے دل میں برائی کا خیال پیدا ہوتا تھا، چنانچہ میں نے آج تجھے اس بوڑھی عورت کے ذریعے گھر بلایا ہے، لہٰذا اب میں گناہ کرنا چاہتی ہوں۔ جب اس نے نیت کا اظہار کیا تو میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے اس کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور باہر نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگی کہ اب تالا لگ چکا ہے، اگر نہیں مانو گے تو میں شور مچاؤں گی اور بہتان لگا کر سنگسار کرواؤں گی۔ اب دو باتوں میں سے ایک بات تم مان لو، یا تو سنگسار ہونا پسند کر لو یا پھر میرے ساتھ گناہ کا ارتکاب کر لو۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک تجویز ڈالی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت ہے، لہٰذا میں فارغ ہو کر تم سے بات کروں گا۔ اس عورت نے سوچا کہ چلو آمادہ تو ہو گیا ہے، تاہم اس نے مجھے بیت الخلاء کی جگہ دکھا دی۔ میں وہاں گیا تو مجھے بیت الخلاء میں جو گندگی اور نجاست نظر آئی، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر اور اپنے کپڑوں پر مل لیا۔ جب میں باہر نکلا تو میرے جسم سے سخت بدبو آ رہی تھی، چنانچہ جب اس عورت نے مجھے دیکھا تو اس کے دل میں میری نفرت پیدا ہو گئی اور وہ کہنے لگی یہ تو کوئی پاگل بندہ ہے، یہ تو پخانہ اپنے جسم پر مل کر آ گیا، نکالو اس کو یہاں سے۔ اس طرح میں اپنا ایمان بچا کر اور گناہ سے بچ کر اس گھر سے نکلا۔ اس کے بعد مجھے پریشانی یہ ہوئی کہ میرے بدن اور کپڑوں سے لوگوں کو بدبو آئے گی، لہٰذا میں جلدی سے راستے میں پڑنے والی ایک نہر کے پاس گیا اور وہاں جا کر غسل کیا، اپنے بدن کو دھویا اور کپڑوں کو دھویا اور پاک کیا۔ گیلے کپڑے پہن کر باہر نکلا، اس وقت میرے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ ان کا اصل نام تو کچھ اور تھا، لیکن چونکہ ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی اس لیے لوگ انہیں خواجہ مشکی کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک موٹی سی بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نیکی سے جسم سے خوشبو آتی ہے اور گناہ سے جسم سے بدبو آتی ہے۔ اسی طرح گناہ سے بچنے کے اگر راستے مسدود نظر آئیں تو ہمارے ذمے کوشش کرنا ہے، اگر راستے نکالنا، راستے بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے کوشش کی، اللہ نے 7 کمروں کے 7 دروازوں کے 7 تالے توڑ دیے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ سے بچنا چاہتا ہے لیکن ہر طرف سے گھرا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تو وہ کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اسلامی اور تاریخی واقعات سننے کے لیے ہمارے پیج کو، ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔